السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، گزشتہ ملاقاتوں میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہم یہ بات بھی جان چکے ہیں کہ ہم اپنے مقصد زندگی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، کہ مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ بندگی نازل کیا اور اس طریقہ بندگی کو مکمل کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ طریقہ بندگی جسے اللہ رب العالمین نے مکمل نازل کیا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ پورے کا پورا اپنی امت تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق کی رسالت کو ادا نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی رسالت کو ادا کر دیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوتی، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے اور ہماری عقیدت بھی یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ہر بات پہنچا دی۔ لیکن بخاری اور مسلم کی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے طریقہ بندگی تم تک پہنچا دیا؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو گواہ بناتے ہوئے کہا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا۔ دنیا والوں کو بھی اللہ کے رسول نے گواہ بنایا اور پھر رب العالمین کو بھی گواہ بنایا۔ تو اللہ کے رسول نے طریقہ بندگی پورے کا پورا امت تک پہنچا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو صحابہ کرام تک پہنچا تھا، کیا آج ہمارے پاس بھی طریقہ بندگی موجود ہے یا نہیں موجود؟ کیا ہمارے لیے بھی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ مکمل کا مکمل جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا، ہم تک بھی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ سورہ حجر آیت نمبر 9 اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس طریقہ بندگی کو، اس شریعت کو، اس دین کو، اس سلیقہ حیات کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقہ بندگی کی حفاظت کی ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہو، اللہ رب العالمین نے اس طریقہ بندگی کو محفوظ کر دیا، مجھ تک اور آپ تک پہنچا دیا ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو باطل سے محفوظ رکھا ہے، اس کی حفاظتیں کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، بندگی کا طریقہ نازل کر دیا ہے، بندگی کے طریقے کو مکمل کر دیا ہے، رسول نے پورا پہنچا دیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظتیں فرما دی ہیں، اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری سورہ بقرہ آیت نمبر 208 کو اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اب اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام
جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول اللہ نے پہنچایا، جس کی حفاظتیں رب العالمین نے کی، اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اس اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، عقیدہ توحید اس کی بنیاد ہے، اعمال صالحہ اس کے اوپر تعمیر ہونے والی عمارت ہے، اور پھر حسن اخلاق اس عمارت کی تزیین و آرائش ہے۔ آپ اسلام کو ایک گھر کی مانند سمجھ لیجئے کہ اس گھر کی پہلے بنیاد تعمیر کی جاتی ہے، عقیدہ توحید کی صورت میں وہ بنیاد بھی موجود ہے، پھر اس کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے، اس کے اوپر کمرے بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو کچھ بنانا ہو اسے تعمیر کیا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کی صورت میں وہ بھی میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر اس گھر کی تزیین و آرائش ہوتی ہے، اس گھر میں خوبصورتی کا انتظام کیا جاتا ہے، نہیں تو کوئی رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے اور آپ کے اسلام کا جو گھر ہے، میرا اور آپ کا جو حقیقی گھر ہے، اس کی تزیین و آرائش یہ ہے کہ ہم حسن اخلاق سے آراستہ و پیراستہ ہو جائیں۔ اور پھر اس اسلام کے گھر میں کب تک رہنا ہے؟ اس گھر میں جو اسلام کی صورت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، کب تک اس میں رہنا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے اس رہنے کی نعمت کو بھی بیان کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم اس اسلام کے گھر میں ہو اور پورے کے پورے اس اسلام میں داخل ہو چکے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے۔ تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس طریقہ بندگی کو مضبوطی سے تھام لیں جسے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہے مجھ تک اور آپ تک، اور پھر اپنی ساری زندگی کا آخری سانس اور آخری لمحہ اس اسلام کے اندر رہتے ہوئے گزاریں۔ اور جب ہماری زندگی ایسی ہوگی، یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس پھر جب جائیں گے، جب رب العالمین سے ملاقات ہوگی، تو پھر رب العالمین بھی اپنی مرضی کے مطابق ایسے انسان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمارا خاتمہ نیک اعمال کے ساتھ ہو۔ ہمیں دنیا میں بھی رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے خاتمے کا دن ہو، جو ہمارے خاتمے کا وقت ہو، اس وقت بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔